خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ستاتے ہیں، دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں، مخلص ہو کے چلتے ہیں لیکن سامنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، حضور ان مسائل کا کوئی حل؟ تو حضرت فرمانے لگے ان کا حل یہ ہے کہ تو محبت کرنی شروع کر دے۔ تو سارے مرید بسم اللہ کہہ کے بات قبول نہیں کرتے، کچھ کے پاس کئی جواب بھی ہوتے ہیں، وقتی طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر سے وہ جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت سے حل نہ ہو مسئلہ تو میں تو پھر محبت کروں گا، لیکن اگر اس سے حل نہ ہو تو حضرت فرمانے لگے نسخہ یہی ہے، اگر حل نہ ہوا تو ذرا خوراکیں زیادہ کر دینا، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا، 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا محبت، پھر 6 ٹائم کر لینا، اسی کو بڑھانا ہے نسخہ۔ ہم نا جب تک محبت میں کامل نہیں ہوتے، آپ دیکھیں نا داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس پر غصہ نہیں آتا، اور جس پر غصہ ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، محبوب پر غصہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں جب رب رسول محبوب ہو جاتے ہیں نا تو پھر سخت احکام بھی بندہ بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام نے، ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہمیں نا پہلے اس پر غور کرنا ہے، اس پر پوری توجہ کرنی ہے، اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ کیفیات، ہم ساری چیزوں کا حل تقریروں سے چاہتے ہیں، تقریریں بھی بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہیں، پر لیکن جو اثر کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت، آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ خوش ہونا تو اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری ہے، اس کی کیفیات۔ والد صاحب اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے میں سوسائٹی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کئی دکھ اگرچہ گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ، بچوں نے دیکھا اپنے والد کو پریشان، کئی چیزیں بچوں پر طاری ہو گئیں، بچوں کی اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا تمہارے ابا پریشان ہیں، آج کل شرارت کوئی نہ کرنا تمہارے والد ناراض ہیں، غصے میں، یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھیں۔ اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں۔ بڑا اچھا نسخہ دیا تھا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی موبائل چھوڑنے بھی چاہیے۔ مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو ایک دوست نے کہا کوئی ریاضت کوئی مجاہدہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ 30 منٹ موبائل نہیں نکالنا جیب سے، اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے۔ لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، جس طرح صرف آپ بھی مسکرائی ہیں نا، خالی اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی جتنا کو آپ نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کی مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ مجاہدہ مشکل کام ہے، میاں اور بھی غم ہے زمانے میں اس موبائل کے سوا۔ تھوڑی توجہ کریں، چند ایک گزارشات کرنی ہے آپ سے، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ کئی قسم کی پریشانیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس تکلیف اور اس درد اور اس کس کو محسوس کرتے، تو کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ رات کو اچانک والد رو پڑے اور جب اس کی آنکھوں میں پوری طرح آنسو بہہ جائیں اور اس کی ہچکیاں بندھ جائیں تو بچے اکٹھے ہو کے اپنی والدہ سے پوچھیں والد کو کیا ہے؟ اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کاش کبھی ایسا ہونا۔ اور جب بچے اصرار کریں تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیے ابا کو کیا ہے؟ تو ماں درد سے کہے بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے، ان کو حضور کا شہر مبارک یاد آتا ہے۔